ایک ہی پلے میں کئی لیگی پارس پہاڑ کے نیچے آ گئے، چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش کر دی۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجے گئے خط میں توشہ خانہ ریفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس کیس میں اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ میاں صاحب نواز شریف کا شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ بلیک لسٹ یا منسوخ کرنے کے لیے نادرا سے رابطہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ نواز شریف کے اشتہاری قرار دینے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، لہٰذا نواز شریف کی سفری دستاویزات کو منسوخ کیا جائے۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ملزم کا احتساب عدالت نمبر 3 میں ٹرائل جاری ہے اور وہ جان بوجھ کر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے اور 9 ستمبر کو انہیں اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد 1 اکتوبر 2020 کو ٹرائل کورٹ نے ملزم کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے اور ہدایت جاری کی کہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے شہباز شریف کی اہلیہ اور 2 بیٹیوں سمیت 10 افراد کے نام بھی آئی سی ایل میں شامل کر دیے ہیں۔ کابینہ نے آئی سی ایل میں ڈالنے کی سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ تمام 10 افراد منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات مکمل ہونے تک پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ شہباز شریف کا نام پہلے ہی آئی سی ایل میں شامل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے العزیزیہ ایوان فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی سے متعلق وفاقی حکومت نے اخبار اشتہار کے لیے اخراجات جمع کرا دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے عدالت کے حکم پر رجسٹرار آفس میں 60,000 روپے جمع کرائے، جس کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رقوم کی وصولی سے متعلق رجسٹرار آفس کو خط لکھا اور عدالت کے 7 اکتوبر کے حکم نامے کا حوالہ دیا۔ اگر شہباز شریف کے حوالے سے بات کی جائے تو قومی احتساب بیورو نیب نے مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی جانب سے جلاوطنی کے دوران لندن میں خریدے گئے فلیٹس کی تفصیلات جاری کر دی۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف نے جلاوطنی کے دوران برطانیہ میں 13,31,007 پاؤنڈز میں 4 فلیٹس خریدے اور انہوں نے کاروباری شخصیت بارکلے بینک بھتیجی آسما ڈار سمیت دیگر سے قرض لیا۔ دستاویز کے مطابق لندن میں ایک فلیٹ 2005 میں 2,35,000 پاؤنڈ میں خریدا گیا۔ فلیٹ کے لیے 75,000 پاؤنڈ کاروباری شخصیت اور 1,60,000 بارکلے بینک سے لیا گیا قرض تھا۔ 2007 میں دوسرا فلیٹ لندن میں 1,60,000 پاؤنڈ میں خریدا گیا۔ فلیٹ کے لیے 16,075 پاؤنڈ کاروباری شخصیت اور 1,43,000 پاؤنڈ بارکلے بینک سے قرض لیا گیا۔ نیب دستاویزات میں کہا گیا کہ 2007 میں تیسرا فلیٹ 6,50,000 پاؤنڈ میں خریدا گیا، جس کے لیے کاروباری شخصیت سے 40,000 پاؤنڈ اور بارکلے بینک سے 5,47,114 پاؤنڈ قرض لیا گیا۔ شہباز شریف نے جلاوطنی کے دوران 2009 میں لندن میں چوتھا فلیٹ 2,86,000 پاؤنڈ میں خریدا، جس کے لیے کاروباری شخصیت نے 2,30,607 پاؤنڈ قرض دیا تھا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا قرض لے کر اتنی مہنگی جائیدادیں بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، لیکن اس کا جواب جب ان لوگوں سے مانگا جائے تو آگے سے خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملتا۔ آج کی حکومت اور فوج کے خلاف بولنا ان کا المیہ بن چکا ہے۔ شہباز شریف نیب کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نیب کو ہی اور حکومت کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف پہلے ہی ملک سے فرار ہیں۔ واپسی کے لیے کئی جتن کیے لیکن آنے کے لیے انکاری ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جان کو باہر خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہے اور اشتہاری تو وہ پہلے ہی قرار دیے جا چکے ہیں۔ بیٹے بھی اشتہاری ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے جتنی بھی کوشش کی گئی وہ ناکام ہی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ فرار لیگی یعنی کہ نون لیگی وطن واپس آ کر اور حکومت کو اپنی گرفتاری کب دیتے بھی ہیں یا نہیں۔
لیکن حقیقت یہی ہے کہ نون لیگیوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ بس اب اتنے عروج کے بعد زوال کو قبول کرنے میں انہیں وقت لگ رہا ہے۔ شکریہ۔